گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہ۔ فلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تاں ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تاں ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، آمنت بالله صدق الله العظيم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیوانے رو رہے ہیں مدینے کے واسطے، دیوانے رو رہے ہیں مدینے کے واسطے، ان کی بھی حاضری کا کوئی انتظام ہو آقا، ان کی بھی حاضری کا بھی کوئی انتظام ہو آقا، غمِ مدینہ میں رونا نصیب ہو آقا، غمِ مدینہ میں رونا نصیب ہو میرے آقا، غمِ مدینہ میں رونا نصیب ہو، ذکر مدینہ لبے پہ میرے صبح و شام ہو، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، چوکھٹ پہ سر ہو لبے پہ درود
سلام ہو اور ہو روح تیرے قدموں پہ جام ہو جس وقت کسی کی عمر قلب ریز جام ہو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک آج 7ویں شب ہے. تراویح سے فراغت کے بعد عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. 30 روزہ سلسلہ اعتکاف ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آئیے اپنے ثواب میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کیے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور سودا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. پور میں جھڑکنے جگڑنے الجھنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود لڑائی نہیں کروں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنزول ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. وجب ہر چیز الگ چیز ہے، ریاکاری الگ چیز ہے. یہ تو آپ نے 2 ٹاپک دے دیے. اب یہ دونوں ہی مرض ہمارے یہاں عام ہے اور ان دونوں سے بچنا فرض ہے. ان دونوں کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض ہے کیونکہ یہ مولکات میں سے ہیں تو ان کا سیکھنا فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عجب، ریاکاری، تکبر، حسد، بغض اور تمام باطنی امراض سے شفا کاملہ عطا فرمائے، بچنے کی بھی سعادت بخش.
باپا تو سوال یہ کہ ہمارا تنظیمی ذہن کیسے بنے؟ تنظیمی ذہن بنانے کے لیے تنظیم کے ساتھ ضم ہونا ضروری ہے، بالکل، یعنی کہ تنظیم کے ساتھ گڈ موڈ ہو جائے، ورنہ تنظیمی ذہن نہیں بن سکتا، بہت دشوار ہے۔ قدرتی عطا بھی ہوتی ہے یہ کہ آدمی کا وہ ذہن جو ہے وہ تنظیمی ہوتا ہے۔ ایک تعداد ہے کہ جن کا تنظیمی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام کر نہیں پاتے، کام کرتے ہیں تو بیچارے اپنے یہاں مسائل کھڑے کر دیتے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ تنظیمی ذہن کے فقدان کی وجہ سے امت جو ہے نا وہ ایک طرح سے قائدین سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ کہاں قائدین ہے؟ ہر ایک اپنی اپنی ٹولیوں میں بٹا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کی کاٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ سارا تنظیمی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر تنظیمی سوچ ہوتی نا تو ہمارے یہاں ایک سے قائد ہوتا، ایک سے پیشوا ہوتا اور ہزاروں لاکھوں ان کے پیچھے چل رہے ہوتے، لیکن آپ دیکھتے ہی کہ میدان بالکل خالی نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالی تنظیمی سوچ نصیب فرمائے۔ تنظیمی سوچ کے لیے وہ اتنا بڑا جگر چاہیے، شیر جیسا، اور سمندر جیسا کلیجہ چاہیے۔ جی ہاں، بات بات پر ناراض ہونا، غصے میں آ جانا، فریق مخالف پر کیچڑ اچھالنا اور مائک پکڑ کے شروع ہو جانا، یہ میں انہیں وہ بات کر مطلب جس میں کوئی شرعی ضرورت نہ ہو۔ شرعی ضرورت ہے تو پھر تو وہ مائک ہے، میڈیا ہے، جس کے ذریعے بھی فریق مخالف کا آدمی مطلب انہیں کہ مقابلہ کرے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن میں ایک آپسی بات کر رہا ہوں کہ بلا یعنی صرف نفس کی وجہ سے اپنے نفس پر زد پڑتی ہے تو بندہ جو ہے وہ کیا کا کیا کر گزرتا ہے۔ تو اس طرح اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارتا ہے اور وہ ٹکڑے 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 ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تنظیمی ذہن کے فقدان کی وجہ سے۔ اب تنظیمی ذہن کیسے بنے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میرا ذہن تنظیمی بنے، میں توڑ پیدا کرنے والا نہیں، جوڑ پیدا کرنے والا بنوں۔ جو مجھ سے ٹوٹنے لگے تو میں اس کو تھامنے لگوں، تو پکڑنے لگوں کہ تم مجھ سے مت ٹوٹ، یعنی کسی طرح بھی حکمت عملی سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھوں۔ دعا کریں، کیونکہ ایک تنکا بھی عمارت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک ایک تنکے سے ہی تو آشیانہ بنتا ہے، ایک ایک تنکا نکال دو تو وہ آشیانہ گھونسلہ جو ختم ہو جائے گا۔ ہماری عمارت کے لیے ایک ایک تنکا، ایک ایک سریا، ایک ایک سیمنٹ کا ذرہ یہ ضروری ہے۔ ظاہر آخر یہ سیمنٹ سے جو ہم بناتے ہیں عمارت بجری سے، تو ایک ایک ذرہ مل کر ہی تو یہ ڈھیر بنتا ہے نا، جیسے وہ مشہور ہے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اس لیے تنظیمی جس کا ذہن ہوگا وہ کبھی بھی توڑ نہیں کرے گا، وہ جوڑ کی بات کرے گا۔ یار کسی طرح بھی اتحاد کے ساتھ ہم مطلب یعنی کہ آپس میں کام کریں۔ جہاں جہاں اپنے جیسے دعوت اسلامی کے نگران ہوتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، ان میں تنظیمی ذہن ہوتا ہے نا تو وہاں کام اچھا ہوتا ہے، اور جہاں تنظیمی ذہن نہیں ہوتا وہاں اس کے مخالف گروپ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ نہ کام کرتے ہیں لوگ نہ کرنے دیتے ہیں، آپس میں ٹھنی رہتی ہے۔ مجھے یوں کیوں بولا، میرے کو میری یوں کاٹ کی، میرے کو یہ طنز کیا، تو میں سب سمجھ رہا تھا، ڈاڑھ میں سے بول رہا تھا، سنا میرے کو رہا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ابے ہوئے اڑے تڑے، یہ مطلب بازاری لینگویج ان کی ہوتی ہے۔ اب بے بدقسمتی سے بعض اوقات یہ ہمارے پلے بند جاتے ہیں اور وہ کسی غیر ذمہ داری کی نظر سے وہ ذمہ دار بن کر نہایت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔ اسلامی بہنوں میں بھی ایسیوں کی کمی نہیں ملے گی، تو دونوں طرف۔ تو اس لیے وہ تنظیمی ذمہ دار یا تنظیمی سوچ یہ سنجیدگی لائے گی، کم گوئی لائے گی، خوف خدا پیدا کرے گی۔ یہ اسلامی طور پر میں بات کر رہا ہوں جس میں تنظیمی سوچ ہوگی مسلمان کے اندر، تو وہ خوف خدا والا ہوگا، عاشق مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاملہ فہم ہوگا۔
قوت فیصلہ رکھتا ہوگا، با اعتماد ہوگا، حسن اخلاق کا پیکر ہوگا، تو سب سے مطلب ہے کہ وہ الگ تھلگ اس کی شخصیت مطلب ہے کہ نمایاں ہوگی. لیکن ایسوں کی تعداد ہمارے پاس کم ہے تو بہت کم ہے. تھوڑا تنظیمی ذہن ہوتا ہے، لیکن ذرا بھی اگر کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے نا تو وہ اندر کی جو لینگویج ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے، تو بڑا پار ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے ایک پروفیسر تھا، اس کو بڑا ناز تھا کہ میں بہت ساری زبانیں جانتا ہوں اور ان زبانوں پر میرا ایسا عبور ہے کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا کہ میری مادری زبان کیا ہے. تو واقعی اگر انگریزی بولے تو اب انگریزی میں اس کا جوڑ نہیں، اسی وہ انگلش بولے کہ لوگ بولے کہ یار یہ انگریز لگتا ہے. اچھا اب جب اردو بولنے پر آئے تو یوں لگے کہ یہ بابا اردو کا پوتا ہے، ایسا اردو بولتا ہے کہ اس کا تو مطلب جدی پشتی ہے، اردو کی مطلب پیداوار ہے. اب پشتو بولنے پر آئے تو لوگ بولے کہ یہ تو خان صاحب ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا دوسری زبان والا. تو سب مطلب وہ ماہر زبانوں کا. تو اس نے یہ کسی بادشاہ کے پاس جا کر وہ اپنا چیلنج رکھا کہ کوئی بھی مطلب میری زبان پکڑ کے دکھائے تو میں اتنی رقم اس کو دوں گا. تو بادشاہ نے اس کو اپنے یہاں ٹھہرایا. تو واقعی یہ کچھ لوگوں نے اپنی قسمت آزمائی، لیکن کوئی بھی اس کو یہ پکڑ ہی نہیں سکا کہ اس کی زبان کون سی اصل زبان. پنجابی بولنے پہ آیا تو وسیع تسی ایسا کرے کہ پلہ ہی نہ پڑے کہ یہ کون ہے، پنجابی ہی لگتا ہے یہ تو یوں پکڑ نہیں سکے. پھر ایک جو بندہ تھا اس نے وہ سمجھدار تھا، اس نے بادشاہ سے کہا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس سے بول کر تو میں مقابلہ کر نہیں سکوں گا، اس سے یہ پکڑا نہیں جائے گا. تو بولا کہ میرے کو 2-3 دن آپ مہلت دیں اور اس کے ساتھ رکھ دیں، میں اس کی زبان پہچان لوں گا. تو اس نے ٹھیک ہے کہ چلو پھر 2-3 دن یہ قریب رہ گئے. تو بادشاہ کے یہاں تو ایک بار اس نے موقع پایا تو پروفیسر کو جب دیکھا کہ سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہے تو چند زینے رہ گئے تھے، تو اس نے ایک دم سے اس کو زور سے دھکا دیا، ہائے کر کے گرا اور اس کو گالیاں دینے لگا، اپنی زبان میں گالیاں دینے لگا، تیرا یہ وہ کر کے. تو وہ ہنس پڑا، تو تیری یہی مادری زبان ہے، سمجھے کہ جب یہ لے کے پڑتی ہے لا کر تو اندر سے نکل آتی ہے. تو اس نے کان پکڑے کہ واقعی میری مادری زبان یہ ہے. تو یہ مطلب سمجھانے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یوں تنظیمی ذمہ دار وہ لگتا ہے اپنے کو بعض اوقات، لیکن جب اس کے اوپر آ کر پڑتی ہے، اس کی کوئی توہین کر دیتا ہے یا مزاج کے خلاف بات کر دیتا ہے تو پھر ہٹ جاؤ، دانت توڑ دوں گا، نہیں چھوڑوں گا. یہ نہ ہو، یعنی کیسی بھی صورت حال ہو اپنے اوپر وہ کنٹرول رکھنا جانتا ہو. یہ تنظیمی ذہن، ایسی تنظیمی سوچ رکھنے والے یوں کہہ سکتے ہیں اپنے جوئے شیر لانے کے مترادف ہیں. اچھا اب یہ تو میں نے مذہبی طور پر اس کو تھوڑا اپنے لیے عرض کیا. اگر دنیاوی اعتبار سے بھی تنظیمی سوچ دیکھا جائے نا تو اس کا بھی بہت فقدان ہے. اچھا کوئی اپنی طور پر وہ رکھتا ہے تنظیمی سوچ، جیسے بعض سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں سوچ. تو ان کی سوچ جو بھی ہو، منفی ہو مثبت ہو، اس سے بحث نہیں ہے. ان کے اپنے طور پر تنظیمی سوچ ہوتی ہے تو وہ اپنی پارٹی کو مٹھی میں رکھتے ہیں. ان کے اشارے ابرو سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سے واقعات ملتے ہیں ہم کو کہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی مطلب ان کی پارٹی جو ہے نا ان کے پیچھے چلتی رہتی ہے. تو کیا وہ تنظیمی سوچ ہوتی ہے کہ یہ اپنے ماتحتوں کے دل جیت چکے ہوتے ہیں. تو دل جو ہے نا وہ مطلب خریدا نہیں جا سکتا، وہ جیتا جاتا ہے. وہ اس کا ایک مطلب فن ہوتا ہے، ٹیکٹ ہوتا ہے. تو اس طرح وہ ایسے بعض قائدین ضرور ہوئے ہیں، منفی مثبت جو بھی کہہ دو تو ہوئے ہیں، اور وہ مطلب کرتے رہے ہیں. اپنی جو بھی پارٹی ہو، جو بھی ان کا مخصوص جو مطلب طبقہ ہو اس پر یہ حاوی رہتے ہیں.
اور عموماً کوئی بھی اس طرح کی تحریک ہوتی ہے یا اس طرح کا جتھا ہوتا ہے، بہت بڑا ایک طبقہ ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے، اس میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے کہ جو اپنی تنظیمی سوچ کی وجہ سے ان سب کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور سب پر قبضہ کر لیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اپنے نفس کے لیے اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے ہمیں تنظیمی سوچ عطا کر دے، تنظیمی ذہن عطا کر دے کہ ہم حکمت عملی کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے، تکبر سے بچتے ہوئے ہم یہ مدنی کام کرتے رہیں۔ اور جو میں نے وہ اس کے رذائل بتائے، جو بعض رذائل بتائے کہ مطلب وہ غیر سنجیدگی اور ہڑاہڑی اور غصہ اور مارا ماری اور اپنے مزاج کے خلاف بات آ گئی تو وہ بالکل ساری مسکراہٹ جو تھی وہ مطلب یعنی کہ وہ غصے میں تبدیل ہو گئی اور سارا ہمارا اخلاق جو تھا وہ گھٹنے میں آ گیا اور اس سے بگاڑ بیٹھے اور غیبتیں، تہمتیں، چغلیاں سب کر دی۔ پھر لاکھ اپنا ماتحت ایسی حرکتیں کرتا بھی ہے نا تو نجاست کو آپ نجاست سے دھوئیں گے تو کبھی بھی نہیں دھلے گی وہ۔ اگر ایسا کرتا بھی ہے تو آپ کی یہ قرآن ہونی چاہیے کہ یہ گناہ کا انداز اس نے اختیار کیا ہے، تو میں اس کو گناہ کے انداز کے ذریعے نہیں، میں تحمل کے ذریعے اور نیکی کی دعوت کے پانی کے ذریعے اس کو مطلب پاک کروں گا۔ تو پتا بھی ہو کہ یہ میرا سخت مخالف ہو گیا اسلامی بھائی اور ان نادانی میں میری برائی کر رہا ہے، پھر بھی اس کو ایسا آپ ماحول فراہم کریں کہ وہ آپ کا دلدادہ بن جائے اور آپ کا گرویدہ ہو جائے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں ایسے الحمدللہ۔ تو آپ تنظیمی سوچ پیدا کیجیے۔ تو ایک تو یہ تو ہے تو اللہ کا عطیہ تنظیمی سوچ، لیکن یہ کہ بعض چیزیں ہیں نا کہ وہ تکلف سے بھی حاصل ہو جاتی ہیں، کوشش کرتا رہے آدمی اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے تو ہو جاتا۔ مگر یہ کہ بعض اوقات یہ کہ یہ سر پہ آ کے پڑتی پھر توجہ بالکل نہیں رہتی، ویسے آپ مسکرا رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے اور بڑی ہے وہ حسن اخلاق کے پیکر بنے ہوں گے اور ایک دم آپ کا کسی کا پاؤں آپ کے پیر پہ پڑ جائے گا، آواز میں کر کے اندھا ہے، یہ آپ کے پورا جو جتنا آپ نے کیا تھا نا وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ ہم لوگوں سے یہ نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا، پھر آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ برداشت نہ ہونا اپنی خبر ہے، آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور تو برا بلا گالی گلوچ اور اندھا اور کیا کیا ہم لوگ کہہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ تنظیمی سوچ والا انداز نہیں ہے، بندہ اس سے ٹوٹ جائے گا، مخالف ہو جائے گا، آپ کا خلاف ہو جائے گا، پاورفل ہوگا تو آپ کے خلاف گروپ کھڑا کر دے گا ایسے انداز سے، اور ہو رہا ہے کہ معمولی سی ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے خلاف مطلب یعنی کہ محاذ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جاری رہے انشاءاللہ۔ ہم تو غیبت کریں نہ سنیں، ہم کو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور، محبت کے چور، چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، سب امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، سب زلف سجی رہے گی انشاءاللہ، رخ پیدا رب داری انشاءاللہ، سب دعوت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، کے خلاف جنگ، مدنی برقع ہمارا مدنی مت سچا ہے، دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ بتا اسلامی بہنیں نماز میں پاؤں باہر نکالتی ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ یہ دائیں طرف ڈالتی ہے نا پاؤں، صحیح ہے۔
जायज है, बल्कि इनका तरीका यही है, राइट साइड पर वो अपने पांव निकाल दें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रमज़ान मुबारक है। एक तादाद मुसलमानों की तरावी की तरफ रग़बत रखती है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि बाज मकामात पर इस्लामी बहनें यानी जमात के साथ ख़वातीन वगैरह भी तरावीह का एहतिमाम करती हैं, तो ऐसा करना कैसा? ये हमारे यहाँ जायज नहीं है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के नजदीक मुतलकन हर नमाज में औरत जमात से नमाज नहीं पढ़ सकती। साहिब बहार शरीयत में भी यही लिखा है, औरत जो है वो बाजमात नमाज नहीं पढ़ सकती, कोई सी भी नमाज हो, चाहे फर्ज हो चाहे नफल हो, कोई भी हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अतारी हैदराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बाबा जान की बारगाह में अर्ज है कि बाद इस्लामी भाइयों को देखा गया है कि वो इमामा शरीफ गले में ढाल लेते हैं, ऐसा करना कैसा है? इमामा की जगह तो सर है, गला तो है नहीं। अब ये बेचारे कमजोर टाइप के इस्लामी भाई होते हैं ना, जो रस्मी तौर पे वो बस डाल देते हैं गले में। अब इसकी दो सूरतें समझ में आती है। एक तो ये कि इमामा पहनने का ज़हन नहीं है इनका, दूसरी सूरत यह कि इमामा बांधना नहीं आता है। दो सूरतें समझ में आती हैं। तो किसी से बंधवाया होगा तो खुल गया, तो कौन बांध दे? तो शर्म भी आती होगी कि कैसे बोले कि बांध दो, और जिस एक का आप दोस्त से बंधवाते होंगे वो आगे पीछे हो गया होगा। तो ये सुस्ती की वजह से होता है। जो मतलब जो मुस्तकिल इमामा शरीफ पहनते हैं ना, तो उनके वो ऐसा नहीं कर सकते, तो उनके रहेगा ही सर पर इमामा, इसकी जगह ही सर है। तो हाँ, तो इमामा बांधे आप, तो सुन्नत समझकर बांधे। और इसको सर पे बांधना सुन्नत है, गले में लपेटना तो सुन्नत तो नहीं कह सकते ना। इमामे की जगह गर्दन नहीं है, न कंधा है। तो इंशाअल्लाह इस्लामी भाई मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे। और ये सवाल करने वाला कोई दिल जलाए बेचारा, तो इमामा इस्लामी भाई लगाते कंधे पे, तो इसका दिल जलता होगा, तो वो आपको समझा रहे हैं, समझवाना चाहते हैं मेरे जरिए कि इमामा शरीफ सर पे बांधा करो इंशाअल्लाह। अब इसमें यह कि जो कंधे पर जिसने रखा हो ना, उस पर भी इंफरादी कोशिश आप करें। और इसको आप ये नहीं बोलेंगे आपको बांधना नहीं आता, लाओ बांध दो, नहीं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये सवाब कमाऊं कि आपको बांध दूं, तो मेरा ख्याल है उसका भरम भी रह जाएगा और काम भी बन जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शफाकत अली अत्तारी वाकैंड से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज है कि जिस शख्स को शेर या समुंदर में मछली खा जाए तो उसके लिए कि यहाँ से फरिश्ते उसकी मट्टी उठाते हैं तो उसको वहीं दफन किया जाता है। इसके बारे में हमारी जानकारी फरमाएं, जज़ाकल्लाह। बापा जान बेहसाब मकसद की दुआ फरमा दीजिए और अल्लाह ताला मदनी चैनल को दिन 25वीं और रात 26वीं तरक्की अता फरमाए। तो जहां किसी को शेर के पेट में चला गया, मगरमच्छ के या बड़ी मछली के पेट में चला गया या दरिया ही में डूब गया, तो वहीं उसकी कब्र होती है और वो बरज़ख का मामला उसके बाद वहीं हो जाता है, सवाब अजाब जो भी है। अब ये कि वो जहां से मिट्टी उठाई, ठीक है ना, अब वहां का अमल, तो वहां का अमल तो खत्म तो नहीं हुआ ना। आखिर ये मछली को भी मौत आएगी, शेर भी मरेगा, तो अल्लाह की कुदरत से क्या बईद, अल्लाह ताला हर शे पर कादिर है
کہ وہ شیر جا کر اسی جگہ مرے جہاں کی مٹی تھی. اب اگر جو آپ بولے سمندر میں ڈال دیا تو کیا سمندر کے اندر مٹی نہیں ہوتی نیچے؟ آخر اس کا بھی تو پینڈا تو ہوتا ہے نا سمندر کا. تو یہ جا کر اسی جگہ جا کر وہ سیٹ ہو جائے کہ جہاں اس سے مٹی فرشتے نے لی تھی, یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ مچھلی بھی وہاں جا کے مرے, مگرمچھ اسی جا کر مرے, شیر جنگل کے اسی حصے میں جا کر مرے جہاں کی مٹی تھی. اور وہ عجب الذنب کہ ایک وہ ریڑھ کی ہڈی میں باریک ذرہ ہوتا ہے, انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر باریک ذرہ جس کو عجب الذنب بولتے ہیں, یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ جو نہ خوردبین سے نظر آتا ہے نہ کسی صورت سے نظر نہیں آتا, اور آگ نہیں جلا سکتی, اس کو کوئی چیز گلا نہیں سکتی. یہ باریک ذرہ اصل اسی پر جس میں انسانی کی ترکیب ہوتی ہے, بڑھتا ہے گھٹتا ہے. انسان دیکھو نا بچہ ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے, پھر بڑھتے بڑھتے وہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے تو بیچارہ بالکل سک لکڑی ہو جاتا ہے, مریض ہوتا ہے تب بھی گل جاتا ہے. تو گھٹتا بڑھتا رہتا نا اس کا بدن. تو یوں وہ اصل جو ذرہ ہے نا, جو اس کی اصل ہے وہ مطلب فنا نہیں ہوتا. تو اب یہ کہ وہ ذرہ تو زمین کے اس حصے پر ہوا اڑا کر بھی اس کو لے جا سکتی ہے, اور اس میں پہنچنا وہی ہے کہ وہ کلو شیء یرجع الی اصلہ, ایک محاورہ بھی ہے, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو ہر چیز اپنی اصل کو پہنچتی ہے. تو اس لیے اس روایت کے اندر, خیر یہ میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن چونکہ وہ روایت بہت مستند ہے کہ وہاں سے مٹی اٹھاتے ہیں, تو وہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں بھی مرے گا اسی جگہ پر اس کی مٹی پہنچنی ہے. تو جنگل کی بھی تو مٹی اٹھائی جا سکتی ہے جہاں شیر مرے گا, اور شیر آخر مرے گا, گلے گا, سڑے گا, تو وہ عجب الدم جو اس کے پیٹ میں ہے وہ وہیں پہنچ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.